الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے جادوگروں کی بہادری۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 49 پارہ نمبر 19۔ ترجمہ: فرعون بولا، کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو اب جانا چاہتے ہو؟ مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی جادوگروں کے چہروں کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی جادوگروں نے پہلے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو جانتے ہی نہ تھے۔ جب جادو ہی نہ جانتے تھے تو وہ کیسے کسی کو جادو سکھاتے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے عقل مندی کے خلاف بات کی، پھر اس کے بعد ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ جادوگروں کو فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم کو سولی دوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح کی فرعون نے دھمکیاں دیں تو جادوگروں نے متفقہ جواب دیا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں ہے، تم جو چاہو کرو، تم جتنی زیادہ ہمیں سزا دو گے ہمارا رب ہمیں اتنا زیادہ ہی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ جو تم نے ہمارا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروایا، اس کا گناہ ہم سے ہٹ جائے، اس کا ہمارے پاس یہی چارہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ عز و جل پر ایمان لے آئیں اور دین کے اندر سبقت والے ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں، تو اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اس کے اوپر پکڑ نہ کرے۔ یہ جواب سن کر فرعون کو بہت غصہ آیا اور فرعون نے اسی وقت جادوگروں کو قتل کروانا شروع کر دیا، اور فرعون نے
جب جادوگروں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو فرعون نے کہا کہ رب العالمین سے مراد میری ذات ہے معاذ اللہ۔ تو جادوگروں نے کہا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب یعنی کہ رب العالمین سے مراد وہ رب ہے، وہ اللہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ فرعون رب نہیں ہے، فرعون کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو فرعون نے ان سے کہا کہ تم نے میرے حکم کے بغیر ہی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو غصہ آیا اور فرعون نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم شاگرد ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں اور تمہیں انہوں نے جادو کرنا سکھایا ہے۔ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے جو میرا تمہارے ساتھ رویہ ہوگا، میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں تم سب کا کاٹوں گا اور پھر مصر کی نہر کے کنارے تم سب کو سولی دوں گا۔ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ عام عوام کو ڈرایا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر، رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا، بائیں پاؤں کو کاٹا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو سولی دی جائے گی۔ فرعون یہاں پر بہت زیادہ حیران ہے، پریشان ہے، کیونکہ اسے اس چیز کا اندازہ بھی نہ تھا، کیونکہ فرعون نے تو جادوگر اس لیے بلوائے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے اور فرعون جیت جائے گا، اس کو فتح ہوگی۔ مگر یہاں پر تو سارا کام ہی الٹ ہوا۔ ایک تو جادوگر فرعون کے ہار گئے اور دوسرا یہ ہوا کہ جو جادوگر تھے وہ اسی وقت اسی موقع پر ہی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر، جو رب العالمین ہے، اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے اس بات کے اندر غور و فکر کرنے کی بجائے اس نے تکبر اور عناد کا راستہ اختیار کیا اور جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، ان کو دھمکیاں دی، ان کو سزائیں دی، ان کو شہید کر دیا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور کہا کہ تم مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد معلوم ہوتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد معلوم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تم نے میرے ساتھ سازش کی ہے کہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو۔ شروع سے ہی یہ ظالم جابر لوگوں اور حکمرانوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، حق چاہے جتنے مرضی دلائل دے وہ نہیں مانتے، اور جب وہ باتوں سے عاجز آ جاتے ہیں تو اس وقت وہ سزا دھمکیاں دینے پر آ جاتے ہیں۔ اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔